عام طور پہ لوگوں نے اسے صرف کتاب برکت سمجھا کہ قرآن کیا ہے؟ کتاب برکت۔ اسے خوشبو میں بساؤ، ریشمی غلاف میں لپیٹو، چومو، آنکھوں سے لگاؤ اور پھر سب سے اوپر والے تختے پہ رکھ دو جتھے ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو نا ذرا۔ یار آواز تے بڑی ہے تے آواز میری تھوڑا جا من نکلن دو باہر، میری آواز ہی آندی رانی۔ یہ اس قوم نے قرآن کے نزول کا مقصد سمجھا۔ قول و قرار کا وقت آیا، عہد و پیمان کا وقت آیا، لین دین کا وقت آیا۔ جھگڑا ہو گیا، میں اتنے پیسے لینے تیرے کولو، سا کہ نہیں میں اتنے نہیں دینے، تو وہ بندہ کہتا ہے میں قرآن تے رکھ چھڑنا، تو چک لے۔ یہ اس قوم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ میری مراد آپ نہیں ہے، میری مراد پورا معاشرہ ہے، عام طبقہ ہے میری مراد۔ اس لیے آیا تھا یہ قرآن، بس اس کے آنے کا صرف اتنا مقصد تھا، بھئی نئی دکان بناؤ تو طالب علموں کو بلاؤ، طالب علم اس میں ختم پڑھیں اور ہماری دکان میں کیا ہو جائے گی؟ مل لگاؤ، فیکٹری لگاؤ، نیا گھر بناؤ، کوٹھی بناؤ، مدرسے سے طالب علموں کو بلاؤ، وہ وہاں قرآن پڑھیں گے اور ہماری فیکٹری میں اور ہمارے گھر میں کیا ہو جائے گی؟ ہے توجہ آپ کی کہ ناراض بیٹھو؟ میں تھوڑے تو شروع ہو گئے ہیں، ناراض ہو؟ میرے مخاطب صرف آپ نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ معاشرہ ہے، عام طبقہ مراد میری ہے۔ خدا کے لیے میری بات پہ ذرا غور کریں، یہ جو اب میں بات کہنے لگا ہوں اس پہ ذرا زیادہ غور کریں۔ جب آپ نے فیکٹری لگائی، آپ نے دکان بنائی اور آپ نے مدرسے سے طالب علموں کو بلایا بھئی قرآن پڑھو، جب طالب علم اس فیکٹری میں اور دکان میں قرآن پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں، ورنہ سا طالب علمی گزاری ہے سن پتا بھئی طالب علم کنجے پڑھ دیں۔ اگر طالب علم قرآن پڑھتے ہیں تیری فیکٹری میں، تیری دکان میں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا اس میں یہ آیت پڑھتے ہیں پورا تولو۔ وہ کئی چپ کر گئے، میں چھڑ کے نس جاؤں؟ بولو نا، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ قرآن میں نہیں ہے پورا تولو؟ پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو چیزیں گھٹا کے مت دو، ہے قرآن میں۔ سود کھانا چھوڑ دو، اگر میرے منع کرنے کے باوجود سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پڑھتے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، پڑھتے ہیں۔ یہ ساری آیتیں طالب علم پڑھتے ہیں تیری دکان میں، تیری فیکٹری میں، تیرے مکان میں، پڑھتے ہیں یہ ساری آیتیں۔ دکاندار کہتا ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں پورا تولنا، میں سچ بولنا،
کوئی نہیں. میں سودی کاروبار چھوڑنا کوئی نہیں. یہ سلوک کیا اس قوم نے اتنی عظیم کتاب کے ساتھ. یہ اس لیے آئی تھی کہ صرف کتاب برکت ہے. عدالت میں بیٹھا ہے جج، مجسٹریٹ، گواہ پیش ہوا. جج گواہ کو کہتا ہے قرآن دی قسم چک کے آکھ، جو کچھ آکھیں گا سچ آکھیں گا. تو قرآن دی قسم چک کے گواہی دے، میں فیصلہ قرآن دے حکمہ دے مطابق. جی یہ سلوک کیا اس قوم نے اس قرآن کے ساتھ کہ یہ صرف کتاب برکت ہے. میں اس کے کتاب برکت ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. میری جرت ہے کہ میں انکار کروں کہ یہ کتاب برکت نہیں ہے؟ بالکل انکار نہیں ہے. ارے بھائی کتاب برکت تو ہے نا جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں. اور پھر یہ فرمایا جائے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. تلاوت کی نیت سے جس نے الف لام میم پڑھا اس کے کھاتے میں کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں. کتاب برکت ہونے سے کب انکار کر رہے ہیں؟ علماء کرام تو پتہ نہیں میری بات کی تائید کریں یا نہ کریں، یا ان کو اچھی لگے یا نہ لگے، تو ہاں جٹاں نو بڑی چنگی لگے گی. میرے نبی نے جب نیکی کی مثال دی نا حرفوں کی، تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مالک ایک لفظ نہیں، میم الگ ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، کاف ہو، یہ بھی تو کہہ سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ کتاب ایک لفظ ہے، کاف الگ ہے، تا الگ ہے، الف الگ ہے، با نہیں لیا میرے نبی نے کسی لفظ کا نام. میرے نبی نے مثال میں کون سے لفظ ذکر کیے؟ الف لام میم، جنہ دا معنی ہی کوئی نہیں، جنہ دا معنی ہی کوئی نہیں. میرا نبی بتانا چاہتا ہے اگر معنی نویں آندہ ہوئے نا پھر بھی بندہ تلاوت کرے تو اللہ اسے بھی نیکیاں عطا کر دیتا. تبھی تو ان حرفوں کا نام لیا جنہ حرفوں دا معنی ہی. کتاب برکت ہونے سے انکار نہیں ہے کہ یہ کتاب برکت نہیں ہے. قرآن کتاب برکت ہے، لیکن خدا گواہ ہے یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے. اس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ سیدھی راہ دکھانا. اس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت دینا. اس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ سیدھے رستے کی رہنمائی کرنا. اس لیے قرآن اترا تھا.